بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوڈے اور ٹاپک از آرگنس آف پلانٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرگنس آف اینیملس میں کون کون سے آرگن ہے اور وہ کیا کیا کام سر انجام دیتے ہیں۔ پچھلے کلاس میں ہم نے آرگن ان پلانٹ کے آرگن کسے کہتے ہیں اور پلانٹ میں پودوں میں کون کون سے آرگن ہیں اور کیا کیا کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو آرگن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیشوز جوائن ٹوگیدر ٹو فارم آرگن، کہ ٹیشوز وہ اکٹھے ہو جائے تو وہ آرگن بنا لیتے ہیں۔ تو آرگن یہ ٹیشوز کے گروپ سے بنتا ہے کہ ٹیشوز اکٹھے ہو جائے تو وہ آرگن بنا لیتا ہے۔ تو اسی طرح پلانٹ اور اینیمل باڈی یہ دونوں اس میں ٹیشوز اکٹھے ہو جائے تو وہ آرگن بنا لیتے ہیں۔ تو پریویس کلاس میں ہم نے آرگن پلانٹ بھی پڑھے تھے کہ پلانٹ میں کون کون سے آرگن ہے، کیا کیا کام سر انجام دیتے ہیں، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روٹ ہے، سٹیم ہے، لیوز ہے اور فلاورز ہے۔ یہ وہ آرگن ہے جو پلانٹ میں موجود ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کے فنکشنز ادا کرتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے آرگنز آف اینیملز۔ تو جسی طرح پلانٹس جس میں ٹیشوز اکٹھے ہو جائے تو وہ آرگن بنا لیتے ہیں، تو اسی طرح اینیملز میں بھی ٹیشوز اکٹھے ہو جائے وہ آرگن بنا لیتے ہیں۔ تو اینیملز میں بہت سے آرگنز ہیں جو مختلف قسم کے فنکشن سر انجام دیتے ہیں، مختلف قسم کے کام وہ کرتے ہیں۔ اس میں برین ہے، لنگس ہے، ہارٹ، سٹامک، لیور اینڈ بونز، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آرگن ہے اینیمل باڈی میں جو مختلف قسم کے فنکشن سر انجام دیتے ہیں۔ تو آرگنز آف اینیملز میں پہلا ہمارے ساتھ ہے برین۔ تو برین یہ سینٹرل نروس سسٹم کا یا ہمارے جسم کا یہ سینٹر ہے، بہت مرکز ہے جو آل ایکٹیویٹیز کو جو باڈی میں ہوتی ہے انہیں کنٹرول کرتی ہے۔ تو یہ برین ورٹیبریٹ اور بہت سارے انورٹیبریٹ میں بھی یہ برین موجود ہوتی ہے، اور یہ برین خاص طور پر کھوپڑی میں یعنی سر میں موجود ہوتی ہے، اور یہ سینسری آرگن کے ساتھ کلوز ہوئی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوتی ہے، اور پھر اس برین کے ذریعے ان سارے سینسری آرگنز کو جو سینسز ہوتے ہیں انہیں کنٹرول کرتی ہے۔ تو برین کا ایک اور کام یہ بھی ہے کہ وہ جو میسیجز ہوتی ہے جو سارے جسم میں ہوتی انہیں برین تک لے آتی ہے، اور برین پھر دوبارہ ان میسیجز کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے۔ تو برین یہ بہت ہی اہم آرگن ہے اینیملز باڈی کا، جو اینیمل باڈی میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے انہیں ریگولیٹ کرتی ہے، انہیں کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر ہے ہارٹ یعنی دل۔ تو ہارٹ یہ اینیمل باڈی کا ایک بہت ہی اہم عضو ہے، ایک بہت ہی اہم آرگن ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ بلڈ کو جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتی ہے جس کے ساتھ آکسیجن ملی ہوئی ہوتی ہے، مکس ہوئی ہوتی ہے، انہیں جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے، اور پھر بلڈ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ جسم کے مختلف حصوں سے ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ وہ اکٹھا کرتی ہے، انہیں لنگس تک لے جاتی ہے، لنگس میں ان کے ساتھ آکسیجن مل جاتی ہے، اور پھر لنگ سے ہارٹ میں آ جاتی ہے، اور پھر ہارٹ انہیں پھر پمپ کرتی ہے اور جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے۔ تو ہارٹ یہ بھی ایک بہت ہی اہم آرگن ہے اینیمل باڈی کا، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ خون کو پمپ کرتی ہے، خون کو مختلف جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ لنگس ہے، تو خون کے لیے آکسیجن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو خون میں آکسیجن مل جانے کے بعد یہ مختلف حصوں تک پہنچتی ہے، سیلز تک، اور سیلز میں پھر مختلف ایکٹیویٹیز اس کے ذریعے وہ ہوتی ہے۔ تو یہ آکسیجن لنگس کے ذریعے یہ لنگس میں جاتی ہے، ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن دونوں ہوتی ہے، تو لنگس آکسیجن کو وہ ٹریپ کرتی ہے، انہیں لیتی ہے، خون میں شامل کرتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہ ہمارے جسم سے باہر
ایکسہیل کرتی ہے۔ تو لنگس یہ اسپونجی ایئر فل آرگن ہے، اسپونج لائک ہوا سے بھری ہوئی تیلیاں ہے جو چیسٹ میں موجود ہوتی ہے، اور اس میں ہوا وائنڈ پائپ کے ذریعے پھر وائنڈ پائپ سے برونکی اور برونکی سے برانکیولز اور پھر ایلولائی میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر گیس ایکسچینجنگ وہ وہاں پر کی جاتی ہے۔ تو لنگس یہ بھی بہت ہی اہم آرگن ہے اینیمل باڈی کا، جو ایکسچینجنگ آف گیسز میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لنگس کے بعد جو آرگن ہے وہ ہے اسٹمک۔ تو اسٹمک یہ بھی اینیمل باڈی کا ایک بہت ہی اہم آرگن ہے، اور یہ ایک سیک لائک تیلی جیسی آرگن ہے، عضو ہے جو خوراک کو لیتی ہے اور انہیں ڈائجسٹ کرتی ہے۔ تو ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے، تو وہ منہ میں ہم انہیں چباتے ہیں تو وہ اسوفیگس سے اسٹمک میں جاتی ہے، اسٹمک میں وہاں پر اس کی ڈائجیشن اکر ہو جاتی ہے گیسٹرک جوس کے ذریعے، اور پھر یہ اسٹمک کا کام یہ بھی ہے کہ وہ ان خوراک کو پھر اسمال انڈسٹائن کے پہلے حصے ڈیوڈنم میں وہ پھر انہیں لے جاتی ہے۔ تو اسٹمک یہ بھی بہت ہی اہم آرگن ہے اینیمل باڈی کا، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ خوراک کی ڈائجیشن کرتی ہے، خوراک کی توڑ پھوڑ کرتی ہے، انہیں ہضم کرتی ہے۔ اس کے بعد جو آرگن ہے وہ ہے لیور۔ تو لیور یہ رب کیج کے نیچے یہ واقع ہے ایبڈومن میں، اور لیور کا کام یہ ہے کہ اس میں بھی جو ڈائجسٹڈ فوڈ ہوتی ہے وہ اس میں سٹور ہوئی ہوتی ہے، اور جو ٹاکسک سبسٹانسز ہوتے ہیں وہ جسم سے انہیں ایکسکریٹ کرتی ہے، انہیں خارج کرتی ہے۔ تو لیور یہ بھی ایک بہت ہی اہم آرگن ہے اینیمل باڈی کا، جو بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور وہ ہے کہ وہ ڈائجسٹڈ فوڈ کو سٹور کرتی ہے، انہیں سٹور رکھتی ہے۔ اس کے بعد جو آرگن ہے وہ ہے کڈنی۔ تو کڈنی یہ بین شیپڈ ہے، لوبیا جیسی شکل ہے کڈنیز کی، اور اس کی جو سائز ہے وہ مٹھی جیسے برابر ہوتی ہے۔ کڈنی کا کام کیا ہے؟ تو کڈنی کا کام یہ ہے کہ وہ ویسٹ پروڈکٹ کو، یا جو ایکسٹرا پانی ہوتا ہے بلڈ میں، خون میں، تو انہیں ریموو کرتی ہے، اور پھر کڈنی کا کام یہ ہے کہ انہیں ایکسکریٹ بھی کرتی ہے یورین کی شکل میں۔ تو کڈنی یہ بھی ایک بہت ہی اہم آرگن ہے جو پیوریفیکیشن آف بلڈ میں، جو بلڈ کے صفائی میں، انہیں صاف رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ سارے آرگن، برین، ہارٹ، لنگس، اسٹمک، لیور اور کڈنیز یہ اینیملس آرگن ہے جو بہت ہی اہم کام سر انجام دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے کہ رائٹ اینڈ میمورائز دا آرگن آف این اینیمل، کہ اینیملس کے جو آرگن ہے انہیں اس کے جو فنکشنس ہے انہیں رائٹ بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام۔